ایک بندہ آئے گا جو قرآن تلاوت کرتا تھا، اس کے حساب کی باری آئے گی تو رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرأ القرآن وارتقی ورتل، اے بندے قرآن یہاں پر بھی پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، جیسے تو قرآن پڑھتا تھا یہاں پر بھی پڑھ، اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ورتقی ورتل، ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر، دوسری آیت پڑھ دوسرا درجہ اوپر، تیسری آیت پڑھ تیسرا درجہ اوپر، جنت میں وہ درجے طے کرتا جاتا رہے گا، جہاں جا کر کے وہ قرآن کی تلاوت ختم کرے گا کہا جائے گا یہی تیرا درجہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ قرآن جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہاں، میں نے جنت میں دیکھا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے اوپر کسی کا درجہ آیا ہی نہیں، کیونکہ یہ تلاوت کرتے کرتے، کیونکہ جو کچھ بھی جنت حاصل کرنے کا آپشن ہے نا وہ دنیا میں ہی تو ہے، تم اتنی نمازیں پڑھو تو یہ جنت ہے، اتنے روزے رکھو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، حج کرو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، سارے آپشن جنت حاصل کرنے کے دنیا میں ہیں، یہ دارالعمل ہے، مرنے کے بعد عمل ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت میں صرف ایک عمل ہے جس کو پھر رب تعالیٰ ریپیٹ کروائے گا، وہاں نہیں کہا جائے گا نماز پھر سے پڑھ کے دکھا، حج کر کے دکھا، روزہ رکھ کے دکھا، ختم ہو گئے اعمال، لیکن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اب بھی چاہتا ہے تو پڑھ اور اوپر چل جا اور بڑھتا جا، تو جس کو قرآن آتا ہوگا وہ پڑھتا جائے گا اور درجے طے کرتا جائے گا۔ یہ فضیلتیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنائی، اور یہ جو حدیثیں میں ذکر کر رہا ہوں متفق علیہ اور صحیح احادیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن وہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا تھا وہ بلائے جائیں گے، اللہ کا کلام یاد کیا، تو جب وہ آئیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بعد میں فرمائے گا ان کے والدین کے سر پر پہلے تاج رکھا جائے، البس والداہ تاجا یوم القیامت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑے، اہل محشر پوچھیں گے یہ کیا نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ کون ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے نہ یہ نبی ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہداء ہیں، بلکہ صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ، صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ۔ جب ماں باپ کو تاج پہنایا جا رہا ہے تو جس کے سینے میں قرآن تھا اس کو کیا کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ایسے 10 لوگ تیرے خاندان کے جن پر دوزخ میں جانا واجب ہو گیا، ان کا ہاتھ پکڑ، صرف اس کی برکت سے میں ان کی جہنم کی سزا کو معاف کر کے تیرے ساتھ جنت عطا کروں گا، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، حافظ قرآن کی آیات پر عمل کرتا ہو، اس کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں۔ آج زمانے میں حفاظ قرآن کے ساتھ بہت ہی برے سلوک دیکھنے کو ملتے ہیں، یاد رکھنا قیامت کے دن وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے جو قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ حافظ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین جو سلف صالحین ہیں، میں نے پڑھا بھی ہے، بزرگان دین کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حافظ قرآن زمین پر بیٹھا ہے تو وہ کبھی اوپر نہیں بیٹھتے تھے، ہاں اگر وہ خود حافظ قرآن ہیں تو پھر دونوں کے معاملات ایک طرح کے ہیں، لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور کوئی حافظ نیچے بیٹھا ہے تو علماء بزرگان دین اس کو بے ادبی محسوس کرتے تھے، اللہ کا کلام سینے میں لے کر وہ نیچے ہے اور بغیر حفظ قرآن کیا ہوا اوپر بیٹھا ہے، اس کو بزرگان دین نے بے ادبی محسوس فرمائی۔ بہرحال قرآن ایک ایسا جامع نظام اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اور اس کی فضیلتیں میں نے بتائی، اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم؟ قرآن اللہ نے اتارا، آیتیں ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہی۔ اس کی پہلی آیت جو اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، غار ہرا میں واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑ پر ایک غار ہے آج بھی مکہ کے کنارے، غار ہرا اس کو کہتے ہیں، جبل نور، وہاں پر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جبرائیل امین ایک رات آئے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی، آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ بعض بے وقوف اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا۔ آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگایا اور پھر کہا اقرا، کہا پڑھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، 4 بار اس طرح سے ہوا، چوتھی مرتبہ جو ہے جبرائیل امین نے
صرف اقرا نہیں کہا. اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ. یا آرڈر ہے، آرڈر پڑھ. لیکن جبرائیل امین نے جب یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. میرے آقا نے مزاج یہ بتایا اپنی امت کو کہ پڑھو وہی جو رب تک تمہیں پہنچا ہے، تعلیم حاصل کرو وہی جو رب کے نام سے شروع ہو یا رب تک تمہیں پہنچائے. یہ آیتیں یہاں سے شروع ہوئی اور آیتیں جو ختم ہوئی ہیں اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت تھی جو حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے نازل ہوئی. بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ پڑھتے ہوں گے نا آپ نماز میں، یہ قرآن کی سب سے آخری سورہ نازل ہونے کے اعتبار. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور پڑھنے کی آج ترتیب الگ ہے. قرآن آج جو پڑھا جاتا ہے اس کی ترتیب کیسے ہے؟ سورہ فاتحہ پہلے ہے الحمدللہ، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس کے بعد سورہ انعام ہے، پھر سورہ اعراف. اس طرح سے یہ سورتیں چلی اور ختم کہاں پہ ہوئی؟ سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس پڑھتے ہیں نا، یہ آخری سورہ. یہ پڑھنے کی ترتیب ہے، لیکن نازل ہونے کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے. پہلے آیتیں نازل ہوئی تھی 5. یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں، یہ لاسٹ میں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے. ذہن میں اتنا رکھ لینا، سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. آج بھی جب بچوں کی بسم اللہ خوانی ہم کراتے ہیں تو یہی آیتیں پڑھاتے ہیں. بچے کو سب سے پہلے یہی پڑھاتے ہیں، 5 آیتیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. جبرائیل امین لے کر آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. یہ قرآن کی ابتدا ہے اور 23 سال تک نازل ہوتا رہا. 23 ایئرس، 23 سال تک نازل ہوتا رہا. آخر میں کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ ایک تفسیر کی روایت کے مطابق اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھو. اقرا سب سے پہلے، سورہ اذا جاء نصر اللہ سب سے آخر. یہ قرآن کے نزول کا زمانہ میں آپ کو بتاؤں 23 سال تک نازل ہوئی. آپ کو میں بتاؤں قرآن اتنی فصیح زبان میں ہے. فصیح کا مطلب لٹریچر جس کو کہتے ہیں. جیسے ایک اردو ہے جو ہم اور آپ بول، یہاں ہبلی کی زبان ہوتی ہے، اس کو فصیح اردو نہیں کہتے، لکھنؤ والے فصیح اردو بولتے ہیں. آپ کیسے؟ اب ہم ظاہر سی بات ہے میں تقریر جو کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ اردو الگ ہے، ہبلی والی اردو الگ. اردو اگر میں وہ بولوں تو پھر یہاں بھونڈا لگے. ابے جابے تبے، یہ اگر جو عام طور پر استعمال کرتے ہیں یہ بھونڈا لگتا ہے، کیونکہ فصیح زبان میں جب کوئی بیان کرے تو وہ دل میں اترتی بھی ہے. زبان کی مٹھاس اس کی فصاحت میں ہے. تو عربی زبان میں جو سب سے زیادہ فصیح جملے تھے وہ قرآن میں آئے. ایک بھی ہلکا جملہ نہیں آیا، ایک بھی کمتر جملہ نہیں آیا. اب جیسے ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. گھٹنا لفظ ہے نا، گھٹنا، گھٹنے ٹیک دینا، لیکن آپ گڑگے بولتے ہیں کہ نہیں؟ گڑگے ٹیکو، گڑگا کیا چیز ہے؟ گڑگا یہ تمہاری عامی زبان ہے. اگر یہ میں کتاب میں لکھ دوں کہ میں سجدے میں جاتے وقت گڑگا ٹیک دیا، آپ کو برا لگے گا. کیا مولانا اچھی زبان میں بیچ میں ہڈی لے کے آ گیا. گھٹنا لفظ ہے، گھٹنا یہ فصیح لفظ ہے، اور ایک عام لفظ ہوتا ہے جس کو آپ یوز کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے جانور کہتے ہیں، جانور ہے نا، اب عام زبان میں کہتے ہیں جناور. یہ فصیح لفظ نہیں ہے، یہ فصیح لفظ نہیں ہے. آپ یوز کر رہے ہیں لیکن آپ جب آپس میں بات کرتے رہتے ہیں تو اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. کتنے جانور ایسے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ فصیح اردو نہیں. اچھا لڑکا کہتے ہیں، لڑکی کہتے ہیں، یہ فصیح اردو ہے. لڑکا آیا، لڑکی آئی، لیکن آپ کہیں چھورا آیا، چھوری آئی، یہ کیا ہے؟ چھوکرا آیا، چھوکری آئی. اس طرح کی یہ فصاحت میں استعمال نہیں، فصاحت میں استعمال نہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جو فصیح ہوتا ہے وہ لٹریچر ہے، اچھی زبان. اور قرآن پورا کا پورا فصیح عربی میں نازل ہوا ہے. ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو عام لوگ یوز کرتے ہیں، ایک حرف بھی ایسا نہیں. اور صرف قرآن ہی اس طرح ہے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے چیلنج پہ چیلنج کیا. قرآن پاک چیلنج کس کو کہتے ہیں معلوم ہے نا؟ لا کر کے دکھاؤ.
اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پر چیلنج فرمایا. پہلا تو یہ ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں سارے انسان جمع ہو جائیں, سارے جنات جمع ہو جائیں, دنیا میں جتنے انسان ہیں سب جمع ہو جائیں, جتنے جنات ہیں سب جمع ہو جائیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں. کس بارے میں جمع ہو کر کے کیا کریں؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ, اس قرآن کی طرح ایک اور کتاب لا کر کے دکھائیں. یہ پہلا چیلنج تھا. عرب والوں کو چیلنج تھا, جو عرب والے عربی جانتے تھے. اگر یہاں والوں کو بولے ہوتے پتہ نہیں کیا ہوتا, دوسری زبان ہی نہیں ہے تمہاری. عرب والے جو عربی میں ماہر تھے ان کو ہی چیلنج ہے کہ یہ عربی میں قرآن اترا, اس طرح کا ایک قرآن لا کر کے دکھاؤ. پورے قرآن لانے کی بات چل رہی تھی, نہیں لا سکے, زمانہ گزر گیا. اس کے بعد رب تعالیٰ نے اس چیلنج کو تھوڑا ہلکا کر دیا, کم کر دیا. کہا ام یقولون افترا فأتوا بعشر سور مثلہ, یہ اللہ کے کلام پر جھوٹ کہتے ہیں, حضور کو کہتے ہیں شاعر ہے, ساحر ہے, جادوگر ہے. اے رسول ان سے کہہ دیں پورا قرآن تو اب تک بنا کے نہیں لا سکے, اس کی 10 صورتیں بنا کر کے لاؤ, اس کے جیسی 10 سورے بنا کر کے لاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا مکہ والوں, اور وہ آپس میں چیمی گوئیاں کرتے رہتے تھے. ارے چیلنج تھوڑا ہلکا ہو گیا, اب تو بناؤ. پوری کتاب نہیں, 10 سورے بنانا ہے. 114 سورتیں ہیں قرآن کی, اس میں سے 10 سورتوں کی برابر کوئی سورے لے کے آؤ. نہیں لائے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ جا کر کے اور چیلنج کو کم کر دیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ, اگر تم کو شک لگتا ہے جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو لاؤ اس قرآن کی طرح ایک ہی سورے. کتنی؟ ایک سورے لے کر گیا. پہلے پورا قرآن کے جیسا لانے کا چیلنج تھا, بعد میں 10 سورے لانے کا چیلنج تھا. پھر تیسری مرتبہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک سورے لے کے آؤ. نہیں لائے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک سورے جب وہ نہیں لائے, اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, کمپٹیشن ہوتا تھا شعر و شاعری کا. مشاعرے ہوتے ہیں نا, اچھا شعر کس کا ہے اس کو انعام دیا جائے. جو شعر و شاعری کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. عرب والے شعر و شاعری میں بہت مشہور تھے. سال میں ایک مرتبہ مکہ میں حج کے موقع پر سب بڑے بڑے شاعر جمع ہوتے تھے, اپنے شعر سناتے تھے, اور جس کا شعر سب سے اچھا ہوتا تھا اس کے شعر کو کعبے کے دروازے پر لٹکایا جاتا تھا. اور اس کی فضیلت تھی, سال بھر تک وہ شعر نکالے نہیں جاتے تھے, بلکہ اگلے سال اس سے بھی بہتر کوئی لاتا تو وہ نکالتے پھر اس کا لٹکاتے تھے. یعنی ورلڈ گینیز بک میں جس طرح ریکارڈ درج کیے جاتے ہیں, ارے میاں یہ ابھی جو ہے 100 انڈے کھایا ہے, اب دوسرے کا نام اسی وقت لکھا جائے گا جب 150 انڈے کوئی کھا کے آیا ہے. وہاں ریکارڈ بنانے کے لیے شعر و شاعری ہوتی تھی, اور مکہ میں خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکائے جاتے تھے. وہ ہر سال کا معمول تھا. ایک سال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیتیں ہیں, ایک چھوٹی سورہ ہے. لے جا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا. آؤ عرب والو, اس سے بہتر کوئی چیز ہو تو اس کو اتارا جائے گا اور دوسرا اس کا لایا ہوا شعر لگایا جائے گا. یہ چیلنج چلا مہینہ 2 مہینے کئی دن تک. سارے پریشان تھے. اس وقت جو موجود تھے ان کے بس میں نہیں تھا. ایک بہت بڑے شاعر کو یہ لوگ یمن سے یا کسی علاقے سے لے کر کے آئے اور اس سے کہا یہ چیلنج محمد نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 3 آیتیں ہیں اس کے اندر, اس سے بہتر کوئی چیز لا کر کے دکھائے. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ 3 چیزیں بنانے میں کیا دقت ہے. میرے عزیزو, یہ صرف 3 آیتیں نہیں ہیں, جب اس کے حروف کو جوڑ کر کے دیکھا جائے تو یہ زبان جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں. وہ بڑا شاعر آیا جو بات بھی شعر و شاعری میں کرتا تھا. اگر وہ پوچھتا کسی سے آپ خیریت سے ہیں تو وہ شعر سے ہی پوچھتا تھا. اگر اس سے آپ پوچھتے کھانا کھائے, جواب بھی شعر میں دیتا تھا. وہ آیا جب اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ پر یہ 3 چیزیں لٹکائی گئی ہیں, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, اس سے کہا گیا جواب لکھو اس کا. تو اس نے اپنے ایک ٹکڑے میں لکھا ما ھذا کلام البشر, یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. میں کیا جواب دوں, یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. وہ چلا گیا. میں آپ کو بتاؤں قرآن کی اگر اللہ نے حفاظت کے طریقے جو رکھے ہیں, اللہ اکبر, بہت الگ انداز کے ہیں. شاید دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس کے سورے گنے گئے ہوں, جس کے پارے گنے گئے ہوں,
جس کے رکوع گنے گئے ہوں. قرآن کو پوری طرح سے بند کر کے رکھا گیا ہے. 30 پارے ہیں, 114 سورے ہیں, 540 رکوع ہیں, یہ سب گن کر کے رکھے گئے. اتنا ہی نہیں, آیتیں بھی گنی جا چکی ہیں, آیتیں بھی محفوظ ہیں. پورے قرآن پاک میں 6600 جو سمتنگ آیتیں ہیں سب محفوظ ہیں. یہ تو ہو گیا پارے, سورے, رکوع اور آیتیں. حتیٰ کہ محققین نے حروف بھی گن کے رکھے ہیں. حروف تو چھوڑیں, جتنے زبر آئے وہ بھی گنے جا چکے ہیں, زیر کتنے آئے وہ بھی گنے جا چکے ہیں, پیش کتنے ہیں وہ بھی گنے جا چکے ہیں. یہ سب ہونے کے بعد پورے قرآن میں نقطے کتنے ہیں یہ بھی گنے جا چکے ہیں. اب اور مجھے بتاؤ, کوئی اور کتاب لا کر دکھاؤ جس کی حفاظت کا اتنا اہتمام کیا گیا ہو. کوئی ہے کتاب اتنا اہتمام کیا گیا ہو کہ اس کی ایک ایک ذرے کو محفوظ رکھا گیا ہو. اتنے احترام کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ قرآن کی حفاظت کی گئی ہے. پھر بھی یہ چھپے ہوئے قرآن کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو پھاڑ دینے سے, جلا دینے سے, ختم کرنے سے قرآن چلا جائے گا, تو وہ منحوس اور ایسا بیوقوف جس کو جو عقل سے پیدل ہے, اسے سمجھ نہیں کہ قرآن جو ہے یہ چھپے ہوئے کتاب میں یا اوراق میں جو ہے, اسے نہیں کہتے, یہ مصحف ہے. یہ مصحف ہے. قرآن علم الہی کا نام ہے, اللہ کے علم کا نام ہے قرآن. اگر تم مٹا سکتے ہو تو پھر مٹا کر دکھاؤ. وہ اللہ کے علم کو قرآن کہتے ہیں. اب آؤ, دنیا کی شاید ہوئی کوئی کتاب, اور اس کا ایک ریکارڈ میں بتا دوں, اور ایک ریکارڈ جس نے اتنے چیلنج کیے ہوں اور کتاب میں اپنے زمانے سے لے کر آج تک وہ چیلنج برقرار ہوں اور اس کا جواب اب تک کوئی نہیں لا سکا, کوئی اور کتاب نہیں, صرف قرآن. پہلا چیلنج اترتا ہے, قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اے لوگوں, اگر تم کو شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے, اپنے رسول پر اتارا ہے, یہ قرآن میں اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ کہیں اور سے آیا ہوا ہے, تو لاؤ اس کے طرح کی ایک سورہ تم بھی بنا کر. یہ چیلنج چلتا رہا, نہیں آیا. دوسرا چیلنج آیا ہے, قل فأتوا بعشر سور مثلہ. اے محبوب آپ فرما دیں اس کے مثل 10 سورتیں. پہلا یہ چیلنج آیا 10 سورتیں لے آئیں, پھر ایک سورت لے کر کے آئے, پھر اس کے بعد آیا کہ 10 آیتیں ہی لے کر کے آؤ. یہ تک چیلنج آج بھی قرآن پاک میں تلاوت ہو رہا ہے باضابطہ, اور بدلنے والے اس میں قرآن پاک کو یہ تو کہہ گئے کہ اس میں آتنک ہے, اس میں دہشت ہے, فلاں ہے. میں ان سے پھر کہتا ہوں پھر قرآن اٹھاؤ, اور پھر اگر تمہاری ہمت ہے تو اس طرح کا دوسرا قرآن تیار کر کے دکھاؤ. صرف اور صرف عربی میں لکھ دینا یہ کمال کی بات نہیں. قرآن کو جو حساب سے جوڑ کر رکھا گیا ہے میرے عزیزو, پوری دنیا, بلکہ یہ بھی قرآن کا ہی حکم ہے. اللہ فرماتا ہے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں اور سب مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کریں. عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ, ایک اس کی طرح قرآن لا سکیں. اللہ فرما رہا ہے سب مل کر کے کوشش کر لیں. لا یأتون بمثلہ, یہ ہرگز اس کے برابر, اس کے مثل لا نہیں سکیں گے, نہیں لا سکیں. سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور کوئی کتاب ایسی تمہارے نظر سے گزری ہو تو میرے سامنے لے آؤ, جو کھل کر کے اس طرح چیلنج کر رہی ہو کہ 1400 سال سے کہ قرآن کی طرح کوئی اور کتاب لے آؤ, کوئی اور سورے لے آؤ, کوئی اور آیتیں لے آؤ. 1400 سال سے میرے عزیز و قرآن کی حقانیت اور حفاظت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور اس کے علاوہ قرآن پاک یہ معجز کلام ایسا ہے کہ اس میں غیب کی خبریں, ماضی کے اخبار, آنے والی حالتوں کے اخبار, ساری چیزیں بیان کی جا چکی ہیں. اور مولا فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. نہ کوئی خشک چیز نہ کوئی تر چیز رہ گئی, کوئی چیز باقی نہیں رہی جس کو ہم نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو. آج یہ ہم نے تلاوت بھی کیا ہے. آج کے 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ہم نے ہر چیز کا واضح بیان قرآن میں اتار دیا. اس کتاب میں ہم نے واضح بیان کر دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک مفسر بھی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں. حضور کی شاگردی میں قرآن پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا. اتنا علم ان کے پاس تھا. میرے عزیزو, اونٹ کی رسی اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز تم لے آؤ, میں اس کو قرآن سے حل کر کے دکھاؤں. قرآن تمام علوم کا خزینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا ضامن ہے. کچھ نہیں ہوگا قرآن پر, کچھ نہیں ہوگا. آج کے زمانے میں ہم نے ایک حادثہ دیکھا. دلی میں بیٹھ کر وسیم رافضی نام کا ایک ملعون نطفہ ناپلی جو
دوسروں کی جھولی میں پلتا رہا، دوسروں کے فضلے کھاتا رہا، اور کسی اور کا پالا ہوا بندہ اٹھ کر کے اچانک قرآن پر حملے کرنے لگا کہ میں قرآن کو بدل دیتا ہوں اور دوسرا قرآن لے آتا ہوں. دوسرا قرآن مطلب 26 آیتیں نکال کر کے، جو قرآن کی اصل آیتیں وہ نکال کر کے حذف کر کے ایک نیا قرآن لے آؤں. کتنے دن چلا اس کا قرآن؟ ابھی تو ہم بھی زندہ ہیں، ابھی ہم بھی زندہ ہیں. ہماری نسلوں کی تو بات چھوڑو. کہاں گئے صاحب جو چیلنج کر رہے تھے قرآن نیا لائیں گے سب کو؟ مدرسوں میں اس خبیث نے قرآن بھیجا تھا ایڈریس پہ، کئی مدرسوں میں پارسل بھیجا تھا کہ یہ قرآن اب پڑھایا کیجیے. جرأت اور ہمت دیکھیں. ابھی انجام آنا باقی ہے میرے عزیزوں. جب کسی نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی ہے، مولا پوری اس کی ذات کو بدل دی، اس کی پوری حیثیت کو بدل کر رکھا. ہاں ابھی انجام دیکھنا باقی ہے. آپ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے رب ذوالجلال کی پکڑ کیسی آتی ہے. کیونکہ میرے گھر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو الگ بات ہے، میرے کپڑے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو الگ بات ہے، لیکن مولا نے جس کے بارے میں وعدہ کیا کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور تم اس کے علم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو، اب پھر اللہ سے جنگ کرو. پھر اللہ سے جنگ کرنے کا انجام وہ خود بھگتیں گے. لیکن مسلمانوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمیں قرآن پاک کے ضائع ہونے کا بالکل خوف نہیں ہے، ضائع ہونے کا خوف نہیں ہے. انشاءاللہ یہ صبح قیامت تک باقی رہے گا. لیکن میرے عزیزوں، تم پر کہیں ایسی مصیبتیں نہ آئیں کہ قرآن تم سے روٹھ جائے، قرآن تم سے دور ہو جائے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، کئی قوموں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ قرآن ان سے دور ہو گیا. تو یہ تمہارے لیے نحوست ہے، یہ تمہارے لیے بربادی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر،